الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اور اللہ تبارک و تعالی کا تم میں سے ایمان والوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ ان کو ضرور خلافت بخشے گا زمین میں، جیسے کہ ان لوگوں کو خلافت بخشی، جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جس طرح اس نے ان کے لیے پسند کیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. آج آپ کی آئی سائٹ کا بھی اندازہ ہو جائے گا، نظریں آپ کی کتنی تیز ہیں. اس کو بند کر دیا، پہلے بند کر. ہو گیا ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں تب تک انشاءاللہ ڈسپلے آ جائے گا. آج جو ہم نے سورۃ النور کی یہ آیت 55 سنی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خلافت کا تذکرہ کیا ہے. تو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلافت. خلافت کیسے ملے گی، کن لوگوں کو ملے گی، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. اصل میں بہت سارے ہمارے بھائی خلافت کے لیے کوشاں ہیں، خلافت کی جستجو ہے، خلافت کی کوشش ہے، خلافت کے لیے بہت محنت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کی ہر اس محنت کو قبول کرے جو وہ دین حق کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کے لیے قبول بھی کر لے. ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کیسے ملے گی اور کن لوگوں کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اور صرف ایمان والے نہیں بلکہ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو ضرور خلافت دیں گے جیسے پہلے لوگوں کو دی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خلافت کیا چیز ہے. یاد رکھیں ایک چھوٹا سا فرق ہے، بڑا باریک سا. اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے اشکالات دور ہوں گے بہت ساری چیزوں میں. ایک چیز ہوتی ہے وعدہ یا نتیجہ، یہ ایک چیز ہے، اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی. ان دونوں میں بہت فرق ہے. جو وعدہ ہوتا ہے یا جو نتیجہ ہوتا ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، جبکہ ذمہ داری بندے کے اختیار میں ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اسلام آباد کے فلاں علاقے میں ایک پلاٹ خریدنا ہے. اب پلاٹ خریدنا اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے پیسے جمع کروں گا،
پیسے جمع کرنے کے بعد جو کوشش میری ہے، جو میری رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے ہے، میں کروں گا اور اس کے بعد نتیجے میں مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانے نہ، ذمہ داری کو نہ پہچانے، اور یہ کہ میں نے وہ لینا ہی لینا ہے، اس کو لیا جائے اور لوگوں سے بات چیت بھی کرے اور سارا اس کے لیے محنت بھی اس اعتبار سے صرف کرے کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ لینا ہے، اس کو لے کے رہنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے اپنی ذمہ داری کو تو پہچانا ہی نہیں ابھی۔ ذمہ داری ادا کرو، نتائج تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ ایک شخص ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، اگر بچوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل لے کے جائے، اس کو دوا لے کے دے۔ اب دوا اس کی اثر کرے یا نہ کرے، اس کا نتیجہ کیا نکلے، اس کو صحت 1 دن میں ملے، 2 دن میں ملے، 10 دن میں ملے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ علاج کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خلافت ہماری ذمہ داری ہے یا کہ نتیجہ ہے۔ خلافت میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہم سے وعدہ کیا ہے اور یہ نتیجہ ہے۔ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے کن لوگوں سے وعدہ کیا خلافت کا؟ ایمان والوں سے۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان، اور دوسری چیز عمل صالح، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تیسرے نمبر پر خشیت اور تقوی کا اختیار کرنا۔ اور اس سے پہلے جو آیات ہیں ان سے ہمیں یہ بڑی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے خلافت کو حاصل کرو اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، نماز کا سسٹم قائم ہو جائے گا، زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب کچھ اور رکھی ہے۔ اب اس آیت سے پہلے کی چند آیات ہم دیکھتے ہیں، 10 آیات۔ یہ آیت نمبر ہم نے 55 پڑھی اور اس سے پہلے کی یہ 10 آیات۔ یہ جو آیات آپ کو وائٹ کلر میں نظر آ رہی ہیں، ان سب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو بار بار دہرایا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ نے کہا ہے کہ کن لوگوں کو خلافت ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح۔ اب یہاں پر آیت نمبر 47 میں ایمان اور اطاعت رسول، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور اطاعت کا تذکرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومنوں کی علامت، سائن کیا ہے؟ سائن یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو پکارا جاتا ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول تمہیں یہ کہہ رہے ہیں، فوراً کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کوئی بہانہ نہیں، میری کوئی مجبوری نہیں، ہماری مجبوری صرف ایک ہے۔ مومن کی مجبوری صرف ایک ہونی چاہیے، وہ کیا؟ کہ بھئی میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم، بس، باقی کوئی مجبوری نہیں ہماری، باقی کسی کو مجبوری بنانا ہی نہیں چاہیے۔ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کے لائق یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پکارا جائے تو کیا کہے؟ سمعنا و اطعنا، یا رب میں نے سنا اور اطاعت کر لی۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تذکرہ۔ اس کے بعد وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، اللہ سے ڈرتا رہا، خشیت اور تقوی اختیار کیا، یہ لوگ کون ہیں؟ فائزون، کون ہیں؟ کامیاب ہونے والے لوگ۔ اس کے بعد آیت 56 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی کہ تمہیں خلافت ملے گی۔ تو خلافت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خلافت کے لیے ہماری ایفرٹ کیسے ہوگی؟ ہم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ہمیں بتا دی۔ آپ کی ایک حدیث ہے سنن نسائی میں، اصل میں یہ حدیث ہے صفا اور مروہ کی سعی کے متعلق، کہ سعی جو صفا اور مروہ کی جاتی ہے وہ کہاں سے شروع کی جائے، صفا سے یا کہ مروہ سے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا، اور اس سے آپ سمجھ لیں کہ آیات اور احادیث سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ سب کر سکتے ہیں، آپ سب قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت سے بھائی مجھے کیا اخذ کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے کو جان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی ترتیب کیسے ہوگی، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اب اس سے آپ نے استدلال کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے صفا کا چونکہ پہلے ذکر کیا، پہلے نام لیا، اس لیے ہم سعی کہاں سے شروع کریں گے؟ صفا سے۔ استدلال سمجھ آیا کہ ہم نے صحیح کہاں سے شروع کرنی ہے؟ صفا سے۔ کیوں؟ اور کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صفا کا نام پہلے لیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں قرآن کریم میں ترتیب بھی بتاتے ہیں۔ ہم نے اگر کسی دینی کوشش کو کرنا ہے، کوئی ہم نے دین کے لیے ایفرٹ کرنی ہے،
دین کی دعوت دینی ہے تو ہم نے کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. تو ہمارے کام کی، دین کے کام کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ کیا یہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے خلافت حاصل کرنی ہے؟ یا اس سے پہلے کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، ایمان اور عمل صالح. اب آئیے ایمان اور عمل صالح کی بات ترتیب کچھ یوں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا آیت 11 میں، اور یہ آپ قرآن کریم کو اسٹڈی کریں، آپ اکثر جگہ پر جہاں پر ایمان کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ یہ تذکرہ، یہ ترتیب ضرور دیکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کہا فَإِن تَابُوا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، وہ جو کفار ہیں. توبہ میں کیا چیز آتی ہے؟ کفر کو چھوڑ دیں اور ایمان لے آئیں اللہ اور رسول پر. ایمان آ گیا، اس کے بعد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دین میں بھائی ہوں گے. اس سے کیا نکلا؟ مطلب کیا ہوا کہ ہماری دعوت کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ ایمان، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. یہ کوشش ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری دعوت کی، اور نتیجے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے. حدیث سے یہ ترتیب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کے پلرز کتنے ہیں؟ 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ، اس کا اقرار، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت. ایمان آ گیا. خلافت کا وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں سے. ایمان آ گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج، اور اس کے بعد رمضان کے روزے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بتائی، ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز. نماز کیا اقامت، نماز کو قائم کیسے کیا جاتا ہے، اس کے متعلق میرے عزیز بھائیو آج بڑی اہم بات ہم کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے بھائیوں کا یہ شکوہ بھی تھا کہ یہ بات آپ کی مسجد میں ایک نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، تو آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم اس چیز کے انتظار میں تھے کہ موقع کوئی آئے اور ایسا ٹاپک ہے تو ہم اس چیز کو بیان کریں. یہ بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ آپ بھائی جو جمع ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں، تو ہمیں واقعی کچھ حاصل کرنا چاہیے. جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا، یہ قرآن کے مقصد کو پورا کرنا نہیں ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے بارے میں ایک اور حدیث سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ان سے کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، بھئی آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے جس چیز کی تم نے دعوت دینی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایمان. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اور اس کے بعد رسول کی رسالت کی دعوت. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس بات کو وہ قبول کر لیں تو پھر کیا کرو؟ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، اگر اس چیز کو قبول کر لیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. تو اس سے ہمیں ترتیب پتہ چل گئی. آیات بہت سی ہیں، احادیث بہت سی ہیں، صرف آپ کو ایک بات بتائیے، انشاءاللہ جب آپ اسٹڈی خود کریں گے آپ کے سامنے ڈھیروں دلائل ہوں گے. اب آئیے اقامت نماز کیا ہوتی ہے؟ اقامت نماز میں میرے عزیز بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز کا ہم آج تذکرہ کریں گے. نماز میں صف بندی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کہ جس کو لوگوں نے خواہ خواہ ترک کر دیا. کسی امام کا اس کے خلاف کوئی کلیش نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی قیاس نہیں، کوئی کچھ نہیں، بغیر کسی مقصد کے اتنی بڑی سنت کو، اتنے بڑے طریقے کو چھوڑ دیا گیا. آئیے اس کا کچھ ہم احساس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اقامت صلاۃ کا ایک اہم حصہ نماز کے اندر صفوں کو درست کرنا. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سے درست کروایا کرتے گویا ان کے ذریعے آپ تیر کو سیدھا کریں گے. اللہ کے رسول کے زمانے میں صفیں صحابہ کی اتنی سیدھی ہوتی، اگر کوئی بندہ چاہتا نا یار میرا تیر میں دیکھوں ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے، تو وہ لوگوں کی صف، لوگوں کی ایڑیوں کے ساتھ رکھ کے دیکھ لیتا تھا کہ یہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے. اتنی صفیں درست ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صفیں درست کروایا کرتے تھے. آپ کو جو بار بار یہ کہا جاتا ہے نا استووا صووا، قاری صاحب بھی کہتے ہیں صفیں درست کرو، برابر کرو. حرم میں، حرم مکی اور حرم مدنی میں ہر نماز سے پہلے کہا جاتا ہے نا سووا اعتدلوا تراصوا. آپ سن سکتے ہیں الفاظ، وہ سارے یہ احادیث سے لیے ہوئے ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ دہرائیں گے. تو آپ اس طرح صفوں کو درست کیا کرتے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میرے صحابہ کو اب کافی پریکٹس ہو گئی ہے کہ صفیں کیسے درست کرنی ہے، تو آپ ایک دن نکلے، قریب تھا کہ اب نماز شروع کرتے
اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی سب سے ذرا آگے بڑھا ہوا ہے، اس کا سینہ ظاہر ہو رہا ہے، سب سے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز کو روک دیا، اللہ اکبر نہیں کہا آپ نے، فوراً روکا، اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ آپ نے فرمایا دیکھو یاد رکھو صفوں کو تم ضرور درست کر لو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ ہم یہ بات بڑی فیل کرتے ہیں یار، ہر بندے کی اپنی اپنی مسجد ہے، ہر بندہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ہر بندے کا اختلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اسباب کی طرف غور ہی نہیں کرتے۔ بہت بڑا سبب کیا ہے؟ ہماری صفیں درست نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب مسلمانوں کی نماز میں صفیں درست نہیں ہوں گی، ان کے چہروں کے درمیان اختلاف ہوگا، ہر بندے کا اپنا قبلہ ہوگا، اپنی مسجد ہوگی، ہر بندہ اپنی ہی موج میں لگا رہے گا۔ تو یہ صفوں کو درست نہ کرنا، یہ پہلا اس کا عذاب کیا ہے؟ مسلمانوں میں اختلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ۔ نماز میں صف کو قائم کرو، کیونکہ نماز میں صف کو قائم کرنا یہ نماز کا حسن ہے۔ ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں، کپڑے اچھا، لباس اچھا ہمارا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی آئے، ہمارا دسترخوان، ہمارا ڈرائنگ روم سب کچھ بہت سج جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس حسن کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ صفوں کو درست کرنا نماز کا حسن ہے۔ حسن کے بغیر کوئی چیز خوبصورت نہیں لگتی۔ تو آپ نے فرمایا اس کو سب سیدھا کیا کرو، یہ نماز کا حسن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ ان کو برابر کرنا یہ نماز کو قائم کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ بھئی کیا اقامت الصلاۃ ہے کیا؟ صرف آؤ نماز پڑھ لو جیسے مرضی، بس ختم؟ صفیں اپنی درست کرو، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اگر تم صفیں درست نہیں کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز کی اقامت میں مسئلہ ہے، ابھی تک کوئی فالٹ ہے، ابھی تک نقص ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم وتراصوا، صفوں کو برابر کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ تراصوا کا معنی ہوتا ہے اس دیوار کو کہا جاتا ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اندر گھسی ہوئی ہو، چونا گچ کی ہوئی دیوار۔ آپ نے وہ آیت سنی ہوگی سورۃ الصف کی دوسری آیت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، ایسے قتال کرتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے؟ چونا گچ دیوار ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو الفاظ ہے نا مرصوص، اسی روٹ ورڈ سے یہ لفظ ہے تراصوا، کہ صفوں کو اتنا ملاؤ، آپس میں قدم اتنے ملاؤ، اتنا درست کرو گویا کہ ایسے لگ رہا ہو جیسے دیوار بنی ہوئی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذروا فرجات الشیطان من وصل صفا وصلہ اللہ، شیطان کے لیے دو بھائیوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑو۔ قطعاً جائز نہیں ہے کہ صف بنی ہوئی ہو اور دو بھائیوں کے درمیان تھوڑی سی بھی جگہ ہو، جگہ کو پر کرو۔ اور آپ نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ، جو بندہ صف کو ملائے اللہ اس بندے کو ملائے، اور جو بندہ صف کو کاٹے توڑے اللہ اس بندے کو توڑ کے رکھ دے۔ کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھوڑی محنت کیا کرتے تھے اس چیز پر۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا تھا طریقہ کار، صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا؟ کان یأمر الرجال لتسویۃ الصفوف، آپ نے بندے مقرر کیے ہوئے تھے کہ فلاں صف میں بھئی آپ نے سب سیدھی کرانی ہے، فلاں میں آپ نے، فلاں میں آپ نے، اور جب تک وہ اطلاع نہیں دے دیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نماز شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ بھی پہلے صفیں درست کرو، بندوں کو مقرر کیا ہوا کہ آپ نے فلاں صف سیدھی کرنی ہے، آپ نے فلاں صف سیدھی کرنی ہے، اور جب تک وہ صف سیدھی نہ کر لیتے آپ نماز کے لیے تکبیر کہتے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں ہماری کتنی مساجد میں ایسا ہو رہا ہے، کتنی بڑی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، کتنے بڑے طریقے کو، کتنا تاکیدی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ ابو داؤد کی یہ حدیث، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ نے صف بنائی ہو اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہونا چاہے، تھوڑی جگہ ہو، تو آپ اپنے قدموں کو ذرا سمیٹ لو اور صف بنا لو، اس کے لیے بھائی کو نرم کر دو۔ یہاں پر یہ بھی فالٹ ہے کہ ہمارے قدم بہت سارے بھائی بہت زیادہ کھول لیتے ہیں، اپنے وجود کے مطابق قدم کھول لیں اور دوسرے بھائی کو جگہ دیں، صفیں آپ کی درست ہو جائیں گی۔ نعمان بن بشیر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ سکھایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ صفیں کیسے بنایا کرتے تھے؟ نعمان بن بشیر اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملاتا ہے، یہاں تک کہ ٹکنے بھی ملاتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کتنی شدت سے صفیں ملا کرتے تھے صحابہ، قدم بھی ملاتے اور قدموں کے ساتھ اپنے ٹکنے بھی ملایا کرتے تھے، یہ صحابی کہتے ہیں، اور اپنے کندھے برابر کر لیا کرتے، کندھے بھی ملا لیا کرتے۔ تو یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا۔ اب ان چیزوں کو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا،
छोटी छोटी चीजें क्या कर इनको छोड़ दिया। उनसे कहा जाए भाई सब यार उम्मत को जमा करो, सबको छोड़ो। उनसे कहा जाए भाई ये फला मसला, यार इतने छोटे छोटे मसाइल पे बात नहीं करते, दाढ़ी मामूली मसला है, रख ली जाए अच्छी बात है, लेकिन ये क्या हर वक्त इसी की बात की जाए। बहुत सारे लोग जो खिलाफत का दावा करने वाले हैं इन सारी चीजों को छोटा छोटा करार दे देते हैं। हमें किताबों सुन्नत से ये समझ नहीं आती कि वाकई ये चीजें छोटी हैं, इतनी बड़ी चीजें हैं ये। एक और बहुत छोटी चीज जिसको लोग बहुत छोटा समझते हैं, उसके बारे में आखिरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में फरमाया कि ऐ उमर तुझे तो शैतान देख लेना रास्ते में तो क्या करता है, फरार हो जाता है। वो जालिम शैतान के जो हर किसी के पीछे लगा रहता है, उसको गुमराह कर उसको गुमराह कर, लेकिन उमर को देखकर रास्ता चेंज कर लेता है। उमर रज़ी अल्लाह को जब खंजर लगे और वो जख्मी थे और आखिरी सांसों में थे, तो उनके पास एक नौजवान आए, एक सहाबी के वो बेटे थे। जब वो उनके पास आए, उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह की तारीफ की कि आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लिया। ये सारा कुछ करने के बाद वो नौजवान उठा और उठ के जाने लगा। उमर रज़ी अल्लाह की नजर पड़ी उसकी शलवार पर। जरा आप गौर कीजिएगा कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को, छोटी बातें क्या कर कितनी बड़ी बातों को छोड़ देते हैं। उमर रज़ी अल्लाह की नजर उनकी शलवार पर जैसे ही पड़ी, उमर रज़ी अल्लाह को वापस बुलाया। जख्मी है, आपका पेट कट चुका था खंजर की वजह से और आपकी अंतड़ियां पेट की बाहर निकली हुई थी और आपसे खुराक खाई पी नहीं जा रही थी, पता था कि बस आखिरी वक्त है। इस वक्त में भी आप अंदाजा करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हिर्स आपका सुन्नत पर अमल करना। और ये खलीफत है, खिलाफत जिन लोगों को मिली वो ऐसे हुआ करते हैं, खिलाफत के हुसूल के लिए काम करने वाले ऐसे होते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनको वापस बुलाया और उनको बुलाकर बड़े प्यार से कहा, यब्न अखी, ओ भतीजे, इरफा इजारक, अपनी सलवार को, अपने इजार को ऊपर करो, फइन्नहु अत्का लिरब्बिक व अनका लितौबिक, अगर ऐसा करोगे ये चीज तुम्हारे रब के लिए ज्यादा तकवा तुम्हें देगी और तुम्हारे कपड़ों को साफ भी ज्यादा रखेगी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मोता इमाम मालिक में हदीस है, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि तअज्जुब होता है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर, तअज्जुब, हैरत होती है इस शख्स पर, अल्लाह के इस बंदे पर। और इब्न मसूद ही की रिवायत है इनके बारे में, कहते हैं सही बुखारी में, मा ज़िलना इज़्ज़तन मुंदु अस्लम उमर, जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया अल्लाह की कसम हमारी इज्जत में ही इजाफा हुआ है। ये वो सहाबी इब्न मसूद कहते हैं कि तअज्जुब है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर कि ऐसी नाजुक हालत में भी वो अल्लाह के हक पर बोलने से बाज नहीं आए। हम इनको कह सकते हैं छोटी चीजें। हमारा मनहज मेरे भाइयों दुरुस्त होना चाहिए। खिलाफत का नाम लेने वाले लोगों की दावत ऐसी होनी चाहिए, उनका अमल ऐसे होना चाहिए। तो दुरुस्त मनहज हमारा क्या है कि हम लोगों के अकायद की, नमाज की, अमाल की इस्लाह करें, बजाय इसके कि उन पर फतवे लगाएं, बजाय इसके कि उनको काफिर करार दें। भाई आपको जिस बंदे में अगर कुफर नजर भी आ रहा है, बजाय इसके कि आप कहें तुम काफिर हो, कभी आपने उनको जाके समझाया? समझाओ तो सही, इस्लाह करो, अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है। एक ये चीज दावत, लोगों के अकायद, नमाज और अमाल की इस्लाह के लिए उनको दावत। और उसके बाद मनहज की दूसरी चीज, इस दावत के रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए और अल्लाह के रसूल की उस हदीस के मुताबिक हक पर रहने के लिए। सही मुस्लिम में आपने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर किताल करता रहेगा यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। तो इस जमात में शामिल होने के लिए दूसरी चीज मनहज के लिए वो जरूरी है कि जिहाद व किताल किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, दावत और जिहाद व किताल। जब ये जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या देंगे? वादा किस चीज का है? खिलाफत का। यह खिलाफत नतीजा है, खिलाफत वादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी क्या है? ईमान, अमल सालेह, खशियत, तकवा, जिहाद, किताल। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।